ہمارے ساتھ حضرت مولانا ڈاکٹر منظور احمد مینگل صاحب موجود ہیں۔ آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں، ماشاءاللہ سوشل میڈیا، یوٹیوب اور اس کے ذریعے سے تو آپ پوری دنیا کے اندر آپ کا تعارف ہے، اور سب سے زیادہ دیکھی جانے والی ویڈیوز آپ کی ہیں الحمدللہ۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ تو سوشل میڈیا تو ابھی آیا، اور حضرت کا ایک طرہ امتیاز یہ ہے کہ آپ کئی زبانوں پر آپ کو عبور حاصل ہے، اور آپ شیخ الحدیث کے ساتھ ساتھ شیخ التفسیر بھی ہیں، اور ماشاءاللہ دورے کی زیادہ تر کتابیں جو ہمارا جو آخری سال ہوتا ہے اس کی ساری کتابیں، اکثر کتابیں حضرت خود پڑھاتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی مشکل بات ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ میرے خیال میں پوری دنیا کے اندر واحد عالم دین ہوں گے جو اکثر کتابیں خود پڑھاتے ہیں۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو اسلام چینل اردو پہ خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، آج کی اسپیشل ٹرانسمیشن ہے جو کہ عالم اسلام کے ایک بہت بڑی شخصیت اور شیخ الحدیث، مفسر قرآن، پاکستان کے مایہ ناز عالم دین حضرت علامہ ڈاکٹر منظور احمد مینگل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ ایک اسپیشل نشست ہے، اور میں اس بات کو آج فخر محسوس کرتا ہوں اسلام چینل کے لیے بھی، کہ اسلام چینل کے لیے حضرت ڈاکٹر صاحب نے ٹائم دیا اور آپ حضرات سے ملاقات کا ہمیں موقع عنایت فرمایا۔ تو میں ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ اسلام چینل پہ تشریف لائے جی۔ شکریہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا شکریہ، بڑا احسان، آپ نے جو عزت دی، اللہ دنیا آخرت میں آپ کو ترقیوں سے نوازے، آپ کی چینل کو بھی آمین، اور اللہ آپ کو نواز دے۔ یہاں ساتھیوں نے، مسلمانوں نے ہر طرح سے عزت دی اور ماشاءاللہ استقبال کیا، ان کے احسانات کو میں بھول نہیں سکتا۔ بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب آج ہم جو ہے وہ کچھ باتیں آپ کے متعلق کریں گے، آپ کی شخصیت کے متعلق کریں گے۔ تو پہلے تو آپ تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کا تعلق کس علاقے سے ہے، اور آپ کا جو پڑھائی ہے یا جو وابستگی ہے اس وقت کون سے ادارے کے ساتھ ہے؟ مفتی عبدالوہاب صاحب، تعارف تو بس بہترین تعارف ہمارا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے۔ تراب من تراب علی تراب فی تراب، مٹی کا بنا ہوا، مٹی پہ زندگی گزار رہا ہے، مٹی میں جائے گا، مٹی سے اس کو اٹھایا جائے گا۔ جی، لیکن تاہم اللہ پاک نے مختلف قبائل اور مختلف یہ ہے کہ حسب و نسب زبانیں بنائی ایک دوسرے کے تعارف اور پہچاننے کے لیے۔ میرا نام منظور احمد، اساتذہ نے نام رکھا ہے، اصل نام میرے والد صاحب نے وہ نصیر الحق ہے۔ اچھا، میرے بھائی فضل الحق اور ثناء الحق، تین بھائی، ایک بھائی کا انتقال ہو گیا۔ اور میں بلوچستان کا علاقہ ضلع خوزدار ہے، اس کے ساتھ ایک تحصیل ہے وڈ جس کو کہا جاتا ہے، آبائی علاقہ میرا وہی ہے، اور میں وہاں پہاڑوں میں ہم لوگ رہتے ہیں اور شہر سے دور ہے۔ یہ سردار عطا اللہ مینگل بھی آپ نے سنا ہوگا، جی، اختر مینگل بھی سنا، بڑا قبیلہ ہے۔ مینگل برادری یہ افغانستان میں، یہاں انڈیا میں بھی لاکھوں کی تعداد میں بہت ہے، اور دیگر ممالک میں بھی، پاکستان میں بھی سب سے بڑی قوم ہے۔ تو مینگل برادری میں پھر شیروزئی ایک شاخ ہے، تو جیسے اختر جان وہ شاہی زئی ہے تو ہم شیروزئی۔ ابتدائی تعلیم کچھ الف با تا سا وہیں اپنے علاقے میں حاصل کیا۔ میرے والد صاحب کا آپ کو یاد رہے کہ 4 سال یا 5 سال کی میری عمر تھی، والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اور میرے والد صاحب کی وفات کے بعد آپ سمجھے کہ 52-53 سال میری والدہ زندہ رہی۔ ابھی 2 سال پہلے ان کا وصال ہوا ہے۔ اس کے بعد پھر خوزدار میں کچھ پڑھا اور سندھ چلے گئے، وہاں حفظ میں نے سندھ میں کیا، پھر تکمیل پھر خوزدار میں کی، اور 79 اور 80 میں ٹنڈو محمد خان حیدرآباد کے قریب علاقہ ہے، یہاں جیسے ہمارے درس نظامی علماء کی ہوتی ہے، درس نظامی کے صرف نحو کی کتابیں وہاں مولانا علی محمد صاحب ہے، ان سے میں نے پڑھا ہے، اور مولانا علی محمد صاحب ابھی تک زندہ ہے، 90 سال سے اوپر ان کی عمر ہے، اور اس دفعہ ہمارے یہاں تشریف لائے تھے۔ پھر 81 میں آیا جامع فاروقیہ، جو کہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان مدارس کا ایک بورڈ ہے، منظمہ ہے، اور اس میں تقریباً آپ سمجھے کہ 25-30 لاکھ طلباء ہے، ماشاءاللہ، اور 20,000 سے زائد 25,000 کے لگ بھگ مدارس ہے۔
تو وفاق المدارس کے جو صدر تھے رئیس، اور حضرت اقدس شیخ الاسلام مولانا تقی صاحب کے بھی استاد، مفتی محمد رفیع کے بھی استاد، مفتی نظام الدین جو آپ کے استاد ہیں جی ان کے بھی استاد، مفتی نظام الدین بلکہ ان کے مدرسے کے فارغ بھی ہے جامع فاروقیہ کے، اور 18 سال آپ نے وہاں تدریس بھی کی، جی پھر بھی نور ٹاؤن تشریف لے گئے۔ 81 میں جامع فاروقیہ آیا ہوں، اور 87 میں میری فراغت، اور 2-3 سال کے بعد جس کو درجہ رابع ہمارے ہاں کہا جاتا ہے، چوتھی جماعت، اس میں باقاعدہ میں مؤذن لگا، چونکہ بلوچوں کی آوازیں اچھی ہوتی ہے تو اس وجہ سے تراویح بھی پڑھاتا رہا، اور فراغت سے 2 سال پہلے میں امام لگا، اور 28 سال پھر میں امام بھی رہا، اور پڑھایا بھی وہیں 87 سے فارغ ہو کر کے وہاں پڑھاتا رہا، ساری کتابیں میں نے وہیں پڑھائی۔ پھر حضرت اقدس یہ کہ زندہ تھے کہ 1-2 سال آپ کی وصال سے پہلے میں الگ ہو گیا اور اپنا ادارہ بنایا، تو اب تقریباً وہ کراچی سے باہر ہے، جامع صدیقیہ کے نام سے 2000 طلبہ ہے، اور اس کی صرف جو مرکز میں 2000 تک ہے، اس کی شاخیں ان کا مسئلہ الگ ہے۔ یہ بھی ریسنٹلی آپ نے بنایا؟ جی یہ بنا ماشاءاللہ 2000 طلبہ، 2000 تک طلبہ ہے، اور شاید پاکستان کے کسی بڑے ادارے میں بھی اتنے طلبہ نہ ہو، اور فارغ ہونے والے پچھلے سال جو فارغ ہو چکے وہ 450، اور ابھی یہ ہے کہ بدھ سے اور جمعرات سے پڑھائی شروع ہوگی، اس دفعہ جو ہمارے ہاں فارغ ہوں گے وہ 500 سے زائد ہیں۔ الحمدللہ۔ اور پھر ترجمہ قرآن میں پڑھاتا ہوں، مدارس کی چھٹیاں ہوتی ہے 3 مہینے کی، 1 مہینے پنجاب، سندھ اور خیبر پختون، بلوچستان، چاروں مدارس میں ختم بخاریاں، ختم مشکات، اس قسم کے پروگراموں میں شرکت رہتی ہے، اور اس کے بعد پھر یہ کہ 2 مہینہ اس میں ترجمہ پڑھاتا ہوں، جہاں 16-17 طلبہ سے سلسلہ شروع کیا تھا، اس دفعہ 1500 سے بھی زائد تھے۔ الحمدللہ۔ جی اس میں علماء ہوتے ہیں، گرامر، صرف ترجمہ قرآن نہیں ہوتا، گرامر بھی ان کو پڑھایا جاتا ہے۔ قرآن کی گرامر؟ جی ہاں، وہ صرف نحو کی یا قرآن کی؟ صرف نحو، اصول تفسیر بھی ہے، ماشاء اس میں نحو بھی ہے۔ دور حدیث تقریباً کسی مدرسے میں 14 اساتذہ، کسی میں 15 پڑھاتے، اب سلسلہ یہی شروع ہوا، جی لیکن میرے پاس وہ وسائل بھی نہیں تھے، میں اکیلا بھی تھا، تو اساتذہ سب میرے شاگرد ہیں، لیکن وہ آخری کلاس کے، ان میں کوئی پڑھانے کی شاید وہ چیز نہیں تھی ابتداء، اس لیے میں نے بھی اس کو روا نہیں سمجھا، لہذا 3-4 سال تک پورا دور حدیث میں اکیلا پڑھاتا رہا ہوں، ساری کتابیں میں اکیلا پڑھاتا رہا ہوں، سوائے تحاوی کی اور 1-2 آسان کتابیں، ساری کتابیں اکیلا پڑھاتا رہا ہوں، اور مشکات بھی میرے پاس، پھر یہ جلسے اور مدرسے کی ذمہ داریاں بھی، اور شاید 24 گھنٹوں میں 2.5-3 گھنٹہ مجھے آرام کرنے کا موقع ملا۔ یعنی ایک تو تفسیر بھی تو چھٹیوں میں پڑھاتا، اچھا وہ رمضان میں اور رمضان سے پہلے مہینے شعبان، ان 2 مہینوں میں تفسیر پڑھاتے، باقی سال کے دوران دور حدیث چلتا ہے، دور حدیث اور مفتی کورس بھی وہ بھی ہم کراتے ہیں، مفتی کورس میں اس میں بھی تخصص جس کو کہا جاتا ہے۔ اس وقت آپ کے جو شاگرد ہیں جہاں تک میرے علم ہے کہ ہزاروں کی تعداد بہت زیادہ ہے جی، اس کی بنیادی وجہ ہے کہ کسی ادارے میں صرف دور حدیث سے عالم بنایا جاتا ہے اور تفسیر نہیں ہوتی، تو اس اعتبار سے بڑے بڑے ادارے بھی بہت پیچھے رہ گئے، یعنی تفسیر میں میرے اساتذہ اب تقریباً 1500 میں 600-700 طلبہ ہوں گے، وہ بھی اوپر کلاسوں کے، اور باقی یہ کہ زیادہ تر علماء اور مدرسین ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ کیسے مینیج کرتے ہیں آپ کے جلسے، پروگرام اور پھر پڑھنا پڑھانا؟ بس یہ دعا شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب کی ہے، میرے فقیر قسم کے والدین، مسکین لوگ، اور آپ جیسے بھائیوں کی دعا رہتی ہے، مجھے خود بھی سمجھ میں نہیں آتا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نظام چلا رہا ہے۔ کئی دفعہ کوشش بھی کہ اب تھوڑے سے اسباق میں نے کم کر دیے، کوشش بھی کی، ہمارے یہاں نہ کوئی سہولت ہے نہ کچھ، شہر سے بالکل باہر ہے، یعنی زندگی کی جو ضروریات ہیں وہ بھی طلبہ کو میسر نہیں، تو آپ کو حیرت ہوگی کہ شاید کوئی ایسا ادارہ ہو کہ جس میں 40 تک کے لگ بھگ کمرے، یہ مولانا کلیم الرحمن صاحب بھی آپ سے ملے، اسی طرح مولانا اسماعیل صاحب، یہ حضرات وہاں آئے تھے، 40 تک کمرے طلبہ نے خود اپنے پیسوں سے بنائے، پہلے خیمے لگاتے تھے اور وہ خیموں میں رہتے تھے۔ اب کس علاقے میں ہے کراچی کے؟ جو نئی سبزی منڈی ہے، جی اور وہ جو سوراب گوٹ، ہاں سوراب گوٹ سے آگے، اچھا، اور یہاں بحریہ ٹاؤن وغیرہ گلشن میں، بحریہ ذرا آگے ہے ہم سے، اچھا، گلشن معمار
مشہور سوسائٹی ڈیفینس کے بعد گلشن میں، جی گلشن معمار کے ساتھ ایک گوٹ ہے، پیربخش گوٹ اس کو کہا جاتا ہے، جی یہاں ہے یہ ادارہ، تقریباً 14-15 ایکڑ پر ہے۔ اچھا ماشاء اللہ۔ جی ہاں، اور مسجد بن گئی تو ہے بڑی عام طور پہ تو جو طلباء ہوتے ہیں، یہ جو خارجی طلباء ہیں جو صوبہ خیبر پختونخوا سے یا دوسرے علاقوں سے، وہ شہری جو ادارے ہوتے ہیں ان میں جانا پسند کرتے ہیں، تو آپ کے یہ ہاں تو کتنی؟ مفتی عبدالوہاب صاحب، بہت سے چینل والے لوگ بھی آئے ہیں مختلف چینلز کے، یہ سوال تو آپ طلباء ہی سے کریں گے کہ بھائی جہاں آپ کو سہولیات حاصل ہے آپ وہاں نہیں جا رہے ہیں، تو بس وہ آپ بھی حیران ہیں، باقی چینل والے بھی حیران ہیں، ہم بھی خود بھی حیران ہیں، لیکن الحمدللہ ہے سلسلہ بڑا رجحان ہے۔ تو یہ جو طلباء ابھی آپ بتا رہے تھے کہ یہ کمرے آپ نے ایسے بنائے، تو یہ مقامی ہوتے ہیں، رہائشی ہوتے ہیں یا یہ نہیں باہر کے، باہر کے؟ خیبر پختو کا ہے، کوئی پنجاب کا ہے، تو بس وہ اپنے پیسے لگا کر کے کسی نے پاکستانی 2 لاکھ میں، کسی نے 1.5 لاکھ میں، کسی نے 3 لاکھ میں کمرے بنا دے، لیکن اب ایک بلڈنگ بن گئی 60-70 کمروں کی، اس میں بھی رہائش ہے۔ الحمدللہ۔ ایک اور یہ کہ بلڈنگ ہے، مسجد ہے تقریباً پورے ایکڑ پر ہے، مسجد میں 12-13 ہزار آدمی تو پہلے سے، یعنی 8-9 ہزار نماز پڑھ سکتے تھے، اب تو 14 ہزار کی گنجائش ہوگی، اس کی دوسری منزل بھی بہت بڑی مسجد ہے، ایکڑ پر ہے، اور قرآن پاک کا سبق تفسیر کا اسی مسجد میں ہوتا ہے، کوئی کلاس ایسی نہیں ہے ہمارے پاس جو طلباء اس میں آ سکیں، ان کو سمجھ سکیں۔ یہ تو آپ سلسلہ جو ہے آپ اردو میں پڑھاتے ہیں یا بلوچی زبان میں جی، پڑھاتے میں ہیں؟ اردو میں پڑھاتا ہوں، میں اردو اور بیروہی، بلوچی، سندھی، فارسی اور عربی، یہ زبانیں فرفر بولتا ہوں۔ ماشاء اللہ۔ جی ہاں، عربی بھی جو قرآنی عربی ہے وہ میرے لیے کوئی دشواری نہیں ہے، الحمدللہ۔ ہاں وہ اردو سے بھی زیادہ عمدہ ہے اور اس میں روانگی زیادہ ہے۔ جی جی۔ تو یہ اچھا تھوڑا سا حضرت یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کا تعلق آپ نے بتایا مینگل سے، بلوچستان سے، تو یہ بلوچستان کے لوگ ہیں، میرے دل میں ابھی سوال ایسے ہی آیا کہ یہ اسلام کب آیا یہاں پہ، اور آپ حضرات کا تعلق یہ شروع سے صدیوں سے اسی علاقے سے، اسی خطے سے، کیونکہ یہ ایران میں بھی ہیں، سندھ کے اندر بھی ہیں، پنجاب میں بھی آپ کو پتا ہے، جنوبی پنجاب میں بھی ہیں، اور کچھ علاقہ عراق میں بھی ہیں، تو یہ بلوچ قوم ہے کون؟ حضرت اس طرح ہے کہ یہ کراچی یہ خود بلوچستان تھا، خانہ افکلات جس کی حکومت تھی، یہ کراچی دریائے سندھ سے آگے، یہ عربی تاریخوں میں تاریخ البلوش، اور اسی طرح عربی انسائکلوپیڈیا ہے، اس میں 250 صفحات آپ کو ملیں گے، اور اس کا عنوان ہے البلوش من العرب، البلوش من العرب۔ جی ہاں، اور یہ حلب اور یمن سے یہاں سے آئے ہیں بلوچ برادری۔ ہماری ثقافت، ہماری روایتیں اب بھی آپ کو حیرت ہوگی کہ جو کعبۃ اللہ کی چابی جس کے پاس ہے، عبد الرحمن بن صالح، تو ان کی بیوی بھی بلوچن ہے، مینگل ہے، تو وہاں جو نیشنلٹی بھی ان کی ہے۔ اصل ہماری یہ جو پٹی ہے، کراچی میں جو بندرگاہ ہے اور گڈانی، اس سے آگے ڈام سومیانی یہ بلوچستان ہے، اور اس سے آگے اگور ہے، بلوچستان بندرگاہ ہے، اور پسنی ہے، اور گوادر ہے، جیونی ہے، یہ پورے پٹی بلوچستان کی یہ سمندر پر یہ بندرگاہوں کے نام میں لے رہا ہوں، اور اس سے پھر چابہار اور کنرک سے آگے جا کر کے بندر عباس ہے، بندر عباس تک یہ ساری بلوچ ہے۔ پھر یہ کہ یہ پوری پٹی بلوچوں کی، پاکستان بلوچستان اور ایران بلوچستان بالکل ایک ہی پٹی ہے، سمندر کے کنارے پہ جا رہے ہیں، اور پھر اس سے آگے پھر دبئی ہے، بندر عباس سے آگے۔ تو یہ جو سلسلہ ہے، صحابہ کی آمد بھی رہی ہے بلوچستان میں، یہ معجم البلدان یاقوت حموی کی، اس میں آپ کو ملے گا، تفصیل ملے گی۔ جیسے یہ ہمارے قزدار ہے، اس کا نام عربی کتابوں میں قزدار ہے، بڑے کاف کے ساتھ، زال کے ساتھ۔ تو صحابہ کی آمد یہاں رہی ہے، اور اسلام جی اس زمانے انہی میں کی محمد بن قاسم کا کوئی تعلق نہیں ہے بلوچستان؟ محمد بن قاسم سے بھی پہلے آئے، اچھا، ان سے پہلے آئے، صحابہ آئے، بہت سے صحابہ کی قبریں بلوچستان میں ہیں۔ یہ جو پنجگور ہے اس کی کوئی حیثیت ہے؟ جی نہیں، پنجگور کی حیثیت تو مشہور تو یہ کہ پنجگور یعنی 5 قبریں صحابہ کی، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے بلوچوں میں کور کہتے ہیں ندی کو، اچھا، تو بہت بڑی ندیاں، 5 ندیاں جو ہزاروں چھوٹی چھوٹی ندیاں ان میں مل جاتی ہے، پھر وہ آ کر کے یہ کہ 5 ندیاں یہ آپس میں مل جاتے، پھر جا کر کے سمندر پہ، تو کور کہتے ہیں ندی کو، تو یہ پنج کور ہے، پنج کور، تو اس کور کو گور لوگوں نے بنا دیا، ہم تو علاقے والے لوگ ہیں۔ اچھا ایک چیز میں نے الحمدللہ آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں کہ
یہ جو ہماری حدیث کی جو کتابیں ہیں جیسے کہ ابو داؤد ہے، نسائی ہے، تو ان میں نے بھی جمع کیا اور لوگوں نے کام بھی کیا. اس میں مکران کے یعنی راویوں کی حدیث نقل کرنے والوں کی بہت بڑی تعداد ہے کہ جو حدیثیں نقل کرتے ہیں صحابہ، تابعین، تبع تابعین سے. تو مکران اصل میں کوئی خاص علاقہ نہیں ہے. مکران میں پجگور بھی ہے، تربت بھی ہے، گوادر بھی ہے، جیونی بھی ہے. یہ بلوچوں کی یہ جو پٹی ہے جتنی، اس میں کئی علاقے ہیں. یہ مکران کا علاقہ ہے. مکران اس کو کہا جاتا ہے. اس میں راویوں کی بڑی تعداد ہے. اور پھر صحابہ کی آمد یہاں رہی ہے، کفر بھی یہاں تھا، اور یہ ہے کہ جہالت یہاں بہت رہی ہے. اور بلکہ عربی تاریخوں میں یہ شاید ہمارے حضرات بلوچ محسوس نہ فرمائیں، عربی تاریخوں میں یہ بھی لکھا ہو کہ یہ عربوں کا قبیلہ ہے. یہ لس ہے اصل میں، بلس. لس اصل میں ڈاکو اور رازن کو کہتے ہیں. تو ڈاکو اور رازن ان میں تھی. صحابہ سے ان کی لڑائی بھی رہی ہے. اور موجم البلدان جو عربی کی یاقوت حموی کی ہے، اس میں پوری تفصیلات ہیں کہ صحابہ نے ان سے یہ کہ جنگ لڑی ہے. پھر ظاہر ہے کہ صحابہ کا مقابلہ یہ کیا کریں، لیکن صحابہ کے الفاظ یہ ہے کہ بہت سخت قسم کے لوگ ہیں، جنگجو قسم کے لوگ ہیں. اللہ نے ان کی آمد کے ذریعے سے پھر اللہ نے اسلام پھیلا دی. اور جیسے ہماری اس پٹی میں لسبیلا کا علاقہ ہے، تو لسبیلا کراچی سے بالکل قریب ہے لسبیلا. تو ایک جیسے کہ روایت یہ ہے کہ صحابہ یہاں آئے اور بھس والی زمین ہے، ٹیلے ہے سمندر کے کنارے پر، ان کو راستہ نہیں ملا. تو انہوں نے کہا کہ لا سبیل لا سبیل، اس طرف راستہ نہیں ہے. تو اس لا سبیل کو ہمارے بلوچوں نے لسبیلا بنا دی. جی یہ اس طریقے پر ہوا. تو یہ جو سیستان کا جو تعلق اس کا جی سجستان اور سیستان یہ تو ادھر پوری پٹی ایران سے، لیکن اس کا بھی بلوچستان سے تعلق ہے. جی ہاں، سیستان خود ہی بلوچستان کو کہتے ہیں. ہم بلوچ لوگ سیستان کہتے ہیں اس کو. اچھا جی ہاں، بلوچستان. تو آپ کا پھر اس طرف یہ جو ایران والی سائٹ ہے ادھر بلوچ علاقوں میں جانا ہوا؟ بہت آمد رفتے میری. اور چونکہ وہ ہماری برادری ہے، دبئی، قطر، مسقط، سعودیہ اور مدینہ، یہ جہاں جہاں بھی بلوچ برادری سب سے میرا رابطہ. اچھا ایک چیز جو میں نے نوٹ کی حضرت کہ ہم نے ٹریول کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، میں بھی، تو بلوچ اتنے پاکستان سے باہر یعنی یورپ میں، امریکہ میں جس تعداد میں پنجاب کے لوگ، خیبر پختونخوا کے نکلے، بلوچ لوگوں نے زیادہ مائیگریشن نہیں کی، وہ نہیں نکلے اپنے علاقوں سے. ایک تو یہ مسئلہ ہے. دوسرا یہ کہ ہر قوم کا ایک رجحان ہے. مثلا کشمیر کے لوگ یہاں آ گئے یا گجرات کے لوگ آ گئے، انہوں نے اپنے لوگ بلائے. بلوچوں کی توجہ زیادہ بلاد عرب میں رہی. اچھا. اور ان کو پہچانا نہیں جاتا. وہ سب سے بڑھ کر کے اتنی قطر بڑی میں، قطر کے اندر نہیں، قطر میں تو فوج، آدھی فوج ہی بلوچ ہے. مسقط کی فوج ہے، دبئی میں بھی ہے، اور اسی طرح بحرین میں، عمان میں، سعودیہ میں بلوچ ہے. اور خود ان کے چونکہ عربوں کے ساتھ ثقافت ان کی ملتی رہتی ہے، تو ان کی شادیاں اور یہ کہ تعلقات بود و باش، تو زیادہ ان کی توجہ بلوچوں کی بلاد عرب کی طرف رہی. عرب میں سب سے زیادہ یہ ہے. تو اچھا یہ آپ کا جو ماشاءاللہ یعنی عالم اور حافظ، جامع فاروقیہ میں آپ تراویح بھی پڑھاتے تھے. جی. تو یہ جو علمی رجحان پیدا ہوا، یہ کیا آپ کے والد صاحب عالم تھے یا؟ ہمارے ہاں تو اب انگریزی تعلیم اب کافی آ گئی، لیکن اب میں 60 سال کو پہنچ رہا ہوں. اور جن دنوں میں ہم مدرسوں میں نکلے، جہاں ہمارے عزیزوں نے، والد صاحب کا تو انتقال ہو گیا، میری والدہ تھی، میرے پڑھانے میں سارا دخل انہی کا ہے. تو وہاں زیادہ تر رجحان یہ کہ اسلامی تعلیمات کی ہے، حافظ قرآن، عالم بننا، یہ چیزیں. اب بھی ہمارا گاؤں ہے، چھوٹا سا گاؤں ہے کہ آپ حیران ہوں گے، شاید وہ 2-2.5 ہزار کی آبادی ہے، لیکن اس میں سینکڑوں حافظ اور سینکڑوں علماء آپ کو ملیں گے. ماشاءاللہ. جی یہ رجحان ہے. اب انگریزی تعلیم بھی کافی آ گئی اور لوگوں میں وہ گئے، اس میں یعنی اردو پر بھی گئے اور اس طرف رجحان ہے. لیکن اسلامی تعلیم اسی وقت سے رجحان زیادہ تھا. تو اس وجہ سے پھر وہیں پہ جی اس طرح سے. تو فاروقیہ میں ابھی بھی آپ پڑھاتے ہیں یا نہیں پڑھاتے؟ نہیں، فاروقیہ میں 81 میں آیا اور 2013 اور 14 میں پھر میں نے چھوڑ دیا. 30-32 سال میں نے 7-8 سال تو میں نے پڑھا. پھر میں نے PhD بھی کیا. اس میں مسائل جدید ہے کہ حل میں علماء کا کردار. اس میں جمشید یونیورسٹی سے آپ کے استاد مفتی نظام الدین 1.5 سال مجھ سے پہلے انہوں نے ڈگری لی اور میں نے اس کے بعد PhD کیا. تو آپ کی ڈگری کو لے کے بھی کافی بحث سوشل میڈیا پہ
کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک بندہ 3 مہینے کے اندر جو ہے وہ 2 مہینے میں، میرے تو 2 مہینے میں مفتی نظام الدین نے تو 21 دن میں 700 صفحات لکھی. جی جی آپ نے تو 21 دن میں ہی لکھا. وہ اب تک سنایا کرتے تھے. جی جی، بس وہ تو ہمارے حضرات ہوتے ہیں، ان کی ندیوں کو اور وادیوں کو آدمی بند باندھ کر کے بند کر سکتا ہے، کسی کے منہ کو کوئی بند نہیں کر سکتا. لیکن ایک چیز ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اب میں نے بخاری شریف ابھی حفظ کیا 1.5-2 مہینے میں. جی تو میرا وہ استاد بھی زندہ ہے جو جامعہ فاروقیہ میں استاد تھے، پھر 30-40 سال وہ مکے میں رہے، ابھی وہ کراچی شفٹ ہو گئے. تو مولانا عبدالحق البلوشی، تو شکر ہے کہ وہ بھی زندہ ہے. پھر مفتی سعید دارالعلوم دیوبند کو جیسے کہ میں نے امتحان دیا، اور مفتی صاحب بڑے سخت تھے، کسی کو سند دیتے بھی نہیں تھے، لیکن جو سند اس نے لکھی وہ بھی کچھ ساتھیوں کو ہضم نہیں ہوئی، اس پر بڑی بحث چلی. تو اب مفتی صاحب نے پھر ان کی کتاب حیات سعید چھپی ہے، پھر اپنے لیٹر پیڈ پہ لکھا کہ بھئی یہ سب کچھ میں نے ہی دیا ہے اور میں اس بندے کو جانتا ہوں. علامہ انور شاہ کشمیری کے صاحبزادے، انہوں نے بھی سند دی، ان کو بھی میں نے امتحان دیا ہے. اور خیبر پختون کے مولانا ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب، مولانا حسن جانی، ان سب کی سندیں میرے پاس ہیں. جی ماشاء اللہ. تو ایک حضرت ایک چیز جو بڑی ایک تو ہوتا ہے نا کہ جلسوں کی ایک زبان ہوتی ہے، اور ایک طلباء کو سامنے بٹھا کے ایک درس کی ایک طریقہ کار ہوتا ہے تدریس کا، اور لیکن یہ عام طور پہ جو ایک پرسیپشن بنا سوشل میڈیا پہ، وہ یہ کہ اس چیز کو لے کے دیکھیں، جیسے ماشاءاللہ آپ نے بھی بتایا کہ آپ پورا دور حدیث کو پڑھاتے ہیں اور زیادہ وقت آپ کا پڑھانے پہ ہی گزرتا ہے اور پروگرامز میں. تو یہ ایک پرسیپشن کیسے بنایا گیا یا بن گیا کہ جی صرف مولانا منظور مینگل جو ہے وہ لطیفے سناتے ہیں، ہنسنا ہنسانا، یا یہ چیز کس طرح سے پھر ایک پرسیپشن؟ ہمارے ہاں ایک مزاج ہے حضرت کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے باغ میں جہاں گلاب کے پھول بھی ہے، پھلدار قسم کے درخت بھی ہے، لیکن مکھی جو ہوتی ہے جس کا گزارا گند پہ ہوتا ہے، تو کسی درخت کے نیچے اگر کسی بچے نے گند کیا ہے تو مکھی گھومتے گھومتے جا کر اس گند پہ بیٹھے گی، پھولوں پہ نہیں بیٹھے گی. یہ ہماری جو قربانیاں ہیں، ہماری جو محنتیں ہیں، اور بسا اوقات سیاہ کو سباق سے بات کو کاٹ کر کے، اور پھر کبھی اس قسم کا قصہ ہوتا ہے. یہ لوگ تو چونکہ واقف ہی نہیں ہے، نہ علم سے نہیں. اب مکڑی کی مثالیں قرآن میں، یعنی آپ یہ دیکھیں، ان کا بھی اعتراض یہی تھا کہ اللہ کو کیا ہے کہ جو لوگ غیر اللہ کو پوجتے ہیں تو وہ اس طریقہ پر یہ ہے کہ جیسے کہ مکڑی جال بناتی ہے. اب اس میں تشبیہات کیا ہے، استعارات کیا ہے، بلاغت اس میں کیا ہے. تو ایک آدمی ان چیزوں کو سمجھ نہیں رہا، وہ تو کہتا ہے کہ کیا اللہ کو کیا پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ مکڑی کو بیان کرتا ہے، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ جی عورتوں کی اس قسم کے مسائل، ان کی طہارت کے مسائل، دیگر قسم کے مسائل، لا یستطیع ان یضرب مثلا بعوضۃ. اصل ہوتا یہ ہے کہ شاید کوئی ایسا استاد ہو جو کہ 4-6 گھنٹہ بیٹھ کر کے پڑھائے، یہ آپ کو نہیں ملے گا، شاید کم ہی. تو اب طلباء کے لیے ایک بات سمجھانے کے لیے، ایک بات ان کو سمجھانے کے لیے اگر کوئی مثال پیش بھی کیا ہے، میں اگر اس پہ شروع ہو جاؤں کہ اس قسم کی کتنی مثالیں ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیں نا کہ کسی کو وہ قرآن کہتے لا تطع کل حلاف مہین، قسم اٹھانے والا ذلیل، اور یہ کہ تانے دینے والا، اور مشائن بنمیم، چغل خوری کرنے والے، مناع للخیر، بخیل، مال کو روکنے والے، معتدین، حد سے تجاوز کرنے والے، عصیم، پرلے درجے کا گناہگار، عتل تند خو، بعد ذالک زنیم، ان سب کے بعد بد نسل، بد نسب، اپنے باپ کا بھی نہیں، بعض اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں. تو اگر کسی کے گند ہے تو اس گند کو میں خوشبو تو نہیں کہہ سکتا. جی بالکل. یہ ہے کہ گول مول نہیں کرتا، گول مول نہیں کرتا. ابھی آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں، کسی مولوی نے کہا کہ آپ اس طرح سناتے ہیں، یہ کرتے ہیں. تو میں نے اسے کہا کہ سورج کو کوئی اپنے سورین کے نیچے چھپا نہیں سکتا، جو بات حق ہوتی ہے وہ میں سنا. اب مثلا میں نے بیان کر دیا کہ جی فلسطین میں پیسے دینا مسلمانوں کا، مجاہدین کو دے دینا، 1 روپے کے 700 روپے کا ثواب ملے گا، اور مدرسوں میں مولوی میں ان کو رشتہ داروں کو دیں گے تو 1 روپے کے 10 کا ثواب ملے گا. اس پر ایک ہنگامہ ہو گیا کہ آپ ہمارے چندے پہ لات مار رہے ہیں. تو مسئلہ تو شرعی ہی ہے. جی جی جی. تو یہ میں تو وہی بیان کروں گا. تو اس وجہ سے گول مول کرنے کا طریقہ مجھے نہیں آتا. پھر دوسرا انداز بھی ہوتا ہے نا حضرت. جی جی. وہ ایک دیکھیں آپ کا انداز ہے، اور ایک انسان کا اگر پس منظر ہوتا ہے نا، خیبر پختونخوا سے ایک کسی کا پس منظر ہو، بلوچ ہو، تو اس کا ایک انداز ہوگا بات کرنے کا. اپنا انداز. تو لوگ جو ہے وہ اس کو بھی یعنی سوشل میڈیا پہ سمجھنے کی کوشش شاید کرتے ہیں. پاکستان میں کوئی ایسا عالم نہیں ہوگا
جس سے عوام کا اتنا تعلق ہو. جی اور پاکستانی آپ اپنے ملک میں بھی دیکھیں, یہاں بھی میں آیا ہوں جو مسلمانوں نے جو عزت دی ہے, شاید اس طرح کسی عالم کا استقبال نہیں ہوتا. جی بالکل. تو یہ کروڑوں لوگ ہیں جو مجھ سے وابستہ ہے, جی وہ یہ گندم کو نظر نہیں آ رہا ہے سوائے ایک دو بندے ان میں سے وہ کچھ لوگ ہوں گے جو اس طرف جاتے ہیں, صرف ایک دو بندے, ہاں, لیکن اکثریت وہ جو لے ہے کر کے وہ اس تو کو فائدہ اچھال حاصل رہے. نہیں, اکثریت جو ہے نا حضرت, دیکھیں میں آپ کو گزارش کروں کہ جب آپ کام کرتے ہیں نا تو اس وقت پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں, حاسدین بھی تو ہیں, اور بہت سارے لوگ ہیں پھر وہ کچھ ایسی چیز پک اینڈ چوز کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے, میں صرف آپ سے عرض کروں گا کہ کوئی دنیا میں آپ کوئی عالم بتا سکتے جس کو کسی نے معاف کیا؟ محمد قاسم نانوتوی کو معاف کیا, اشرف علی تھانوی پر کتنی کتابیں لکھی, ابوالحسن علی ندوی پر اتنی بڑی بڑی کتابیں, ان کی برائیاں تو تھی بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, لیکن لوگ بنا کر کے. صحابہ کو کسی نے معاف نہیں کیا, تابعین کو معاف نہیں کیا, ہم کون ہوتے ہیں؟ تو مولانا یہ تھوڑا سا ایک چیز جو میں چاہتا ہوں آپ حضرات تھوڑا سا کلیئر کریں. ایک تو ہمارے ہاں پاکستان کے اندر ایک جو علماء اور مختلف مسالک ہیں ان میں کافی تناؤ پایا جاتا تھا. ابھی تھوڑا سا بہتر ہے سچویشن, لیکن اس کے لیے ایک عالم دین کا کیا کردار ہونا چاہیے کہ وہ کس طریقے سے, کیا وہ لوگوں کو سماجی مسائل بتائے یا کس طریقے سے وہ لوگوں کی تربیت کرے, اس پہ تھوڑا سا گفتگو کریں. مفتی صاحب, علماء کی ذمہ داری ہے عوام کو اور امت مسلمہ کو جوڑنا. اس میں دو طبقہ ہے, ایک ہمارے نوجوان طبقہ ہے, اور پھر انسان مختلف زندگی کی مراحل سے گزر کر کے پھر اس کو تجربہ حاصل ہو جاتا ہے. تو ابتدائی مراحل میں بھی یعنی یوں سمجھیے کہ ایک سخت قسم کا مناظر بھی رہا ہوں, جو میرا مشغلہ شاید یہ ہے کہ اس فن میں میں ہزاروں کو پڑھا بھی چکا ہوں, لیکن یہ کہ وہ جو جھگڑا والی صورت ہے, مناظرہ والے, اس سے ہم نے امت کو جوڑا نہیں. اس وجہ سے حضرت اقدس مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آ گئی. آپ جانتے بھی, جی انتقال ہو گیا. انہوں نے کہا کہ یہ جو منفی انداز ہے اس سے امت مسلمہ کو فائدہ نہیں ہوا, اور وہ جو جیسے تبلیغیوں کا انداز ہے, مثبت انداز ہے, تو اس لیے اسی پر ہم آ گئے. اللہ کے فضل و کرم سے سنجیدہ طبقہ, جو بڑا طبقہ ہے, ہمارے حضرت شیخ مولانا سلیم اللہ خان صاحب جو محدث رئیس تھے وفاق المدارس کے, لاکھوں طلباء, اور پھر حضرت اقدس مولانا تقی صاحب, آپ کے استاد مفتی نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ, جو حضرات قرآن و سنت کے مزاج سے کما حق کو واقف ہے, تو منفی زبان ان کی ہے ہی نہیں, اور امت کو جوڑنے کی انہوں نے کوشش کی. یہی حال ہے بریلوی حضرات کا, کہ ان میں ایک آپ کو پتہ ہوگا کہ مفتی منیب صاحب ہے, علامہ ارشد سعید کاظمی صاحب ہے, جو کہ شیخ الحدیث انوار العلوم ملتان کے, اور سب سے مضبوط عالم ان کے یہی ہے. چنانچہ اسکولوں کے لیے قرآن پاک کے ترجمہ کی منظوری ہوئی سابق حکومتوں میں, تو اس میں یہ ہوا کہ اب ترجمہ کس قسم کا ترجمہ مرتب کیا جائے 6 سے 12ویں تک, تو ہر مکتب فکر کے ایک عالم کو منتخب کیا کہ وہ, جیسے کہ بریلویوں کو کہا گیا کہ آپ اپنا ایک عالم منتخب کر کے بھیج دیں, اور دیوبندی اپنا کوئی عالم, اور شیعہ حضرات وہ اپنا, اور اہل حدیث اور جماعت اسلامی والے. تو چیدہ علماء, تو 3 سال تک اس پر جو بحث مباحثہ ہوتا رہا, اور جو ترجمہ مرتب کیا گیا جس میں اصلاح کی گئی, وہ دیوبندیوں کی طرف سے میں جاتا رہا. اور وہ حضرات بھی بڑے ہوشمند قسم کے لوگ, علامہ ارشد سعید کاظمی وہ بھی فاضل آدمی ہے, اور اسی طرح علامہ نجیب صاحب اہل حدیث فاضل آدمی ہے, اور یہ حضرات ہی سلسلہ رہا. تو جو حضرات قرآن و سنت کے مزاج سے واقف ہے اور ایک چیز کی تعبیر جانتے بھی ہے, تو ان کی کوشش ہے الحمدللہ. افراتفری اور یہ جو تناؤ کی صورت ان کی طرف سے نہیں ہے. نوجوان تو نوجوان ہوتے ہیں. آپ مجھے معاف فرمائیں کہ کبھی مال غنیمت آ گیا تو اس میں سارے یہ کہ سب کو مل گیا, لیکن انصار کو کچھ حضرت نے وہ سارے مال بانٹ دیے, تو کچھ نوجوان انصار نے کہا کہ کیا بات ہے, پریشانیوں میں مصیبتوں میں تو ہمیں بلایا جائے, اب اس موقع پر ہمیں نظر انداز کیا گیا. تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جمع کر کے انصار کے چیدہ لوگوں کو فرمایا کہ یا معاشر الانصار ما حدیث بلغنی عنکم, آپ کی بات مجھے پہنچی, شکایت پہنچی کہ آپ کو صدمہ ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ, یہ ہمارے کچھ نوجوانوں نے جذبات میں آ کر کے بات کی ہے, ہم تو آپ پہ قربان ہیں. پھر حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اگر کسی کو کچھ مال غنیمت دیتا ہوں, یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ میرا قریبی مقرب ہے, بلکہ نیا اسلام قبول کیا ہے دیتا ہوں تاکہ وہ اسلام پر جمع رہے, یا کچھ دیگر حضرات کو دیتا ہوں کہ اسلام سے مانوس ہو جائیں,
باقی آپ کے حصے میں خود اما ترضون ان یذهب الناس بالمال وانتم تذهبون برسول اللہ، اس پر تم راضی نہ ہو لوگ مال لے جائیں، میں محمد خود تمہارا ہوں، مجھے اٹھا کر کے۔ تو یہ بخاری میں موجود ہے۔ تو جو سنجیدہ طبقہ ہے ہمارے علماء کا، وہ الحمدللہ یعنی جن کا تجربہ بھی ہے، ابتدائی جذباتی نوجوان، یہ جو آگ کی صورت ہے یہ انہی حضرات کی طرف سے ہے، اور وہ میں نے عرض کیا کہ ان مراحل سے میں خود بھی گزرا ہوں، ان مراحل سے خود بھی گزرا ہوں۔ منفی انداز سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، مثبت انداز پہ امت کی بھلائی ہے، الحمدللہ ایک کوشش ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جہاں خیر ہو وہاں شر بھی ہوتا ہے۔ جی تو اچھا حضرت، دوسرا ایک چیز یہ تھی کہ کیا بہت زیادہ جو علمی مسائل ہیں اور جو ہم ڈسکس کرتے ہیں پڑھنے پڑھانے پہ مدارس کے اندر، کیا ان کو سوشل میڈیا پہ آ کے ڈسکس کرنا چاہیے؟ نہیں، عوام کے سامنے لانا نہیں۔ چاہیے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قول ہے، بخاری جلد اول کے اندر بھی موجود ہے، اور خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کلموا الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کی سمجھ جہاں تک ہے۔ اور حضرت علی فرماتے بخاری میں اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ، آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اس قسم کی مغلق باتیں ان کو بیان کرنا، بعض باتیں فتنے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ حضرت بخاری کی روایت میں آپ کو سنا رہا ہوں، انشاءاللہ کوئی اس سے اختلاف کرے گا بھی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حفظت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعاءین من العلم، ہم نے 2 قسم کے علم، 2 برتن نبی سے بھر کر کے علم حاصل کیا۔ اما احدہما فبسستہ، ایک کو تو ہم نے بیان کر دیا، واما الاخر، اور اگر دوسرے کو ہم بیان کریں، فتنوں سے تعلق ہے، کچھ افراد کے نام سے تعلق ہے، منافقین کے نام ہے، واما الاخر فلو بسستہ لقطع هذا البلعوم اے مجرى الطعام، اگر بیان کر دو تو گلا میرا کاٹ دیا جائے گا، فتنے کا ذریعہ ہوگا۔ اور خود بھی میں آپ سے عرض کروں، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، تمہاری بہت سی باتوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم چھپاتے ہو، بیان کرتا، ویعفو عن کثیر، بہت سی چیزوں کو چھوڑتا ہے، بیان کرتا بھی نہیں۔ تو وہ وہی ہے جو حضرت کے اوصاف اور آپ کے نعوت سے اور آپ کے کمالات سے جن کا تعلق تھا، جن کو وہ چھپاتے تھے، کہ ایک ایک بات کو ظاہر کر کے ان کو شرمندہ کرنا، ان کو ذلیل کرنا نبی کا مقصد نہیں تھا۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ کا منع وَيَتْرُكُ كَثِيرًا، بہت سی چیزیں تشریعیات سے، شریعت سے ان کا تعلق نہیں ہے، ہر چیز بیان کرنے کی نہیں ہوتی۔ صوفیہ کے ہاں آپ نے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دارے میں ما پنہان زتا خلق و حاجتا شنیدن ای عجائب را نمی دارے دو طاقت۔ اب مثال میں کہ بعض عجائب ہیں، ان کو آپ سن نہیں سکتے۔ میں مثال آپ سے عرض کروں کہ میں یہاں آیا ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ وحدت الوجود وحدت الشہود میں جن لوگوں کا جھگڑا ہے، اس کو خدا کی قسم علماء بھی سمجھ نہیں پا رہے۔ جی میں تو چونکہ پڑھاتا ہوں میرا، اور اب اس پر اگر میں ابھی شروع ہو جاؤں نا تو پھر چونکہ نہ آپ کی ٹیلی ویژن اس کی اجازت دیتا ہے، نہ آپ کے پاس اتنا وقت ہے، نہ میرے پاس، ان پہ وقت لگتا ہے۔ عوام کے سامنے اس قسم کی باتیں بیان کرنا یہ کسی طرح دوسرا ایک چیز اور بھی ہے کہ اگر آپ نے کوئی بات کی ہے اس کو سیاق و سباق سے ہٹا کر پیش کرنا، یا کچھ عبارت اگر لکھی ہے تو اس عبارت کو پورے آگے نہیں پڑھنا، پیچھے نہیں پڑھنا، حضرت میں آپ سے اور اس طرح سے پھر وہ ایک آدمی قرآن کا ماہر نہیں ہے، دوسرے پارے میں آیا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، جوا اور شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، اس میں گناہ بھی ہے اور نفع بھی بہت ہے، منافع للناس، نفع زیادہ ہے، شراب کو حرام نہیں کہا گیا۔ اب ایک آدمی مسلمان اس آیت کو دیکھ کر کے کہتے شراب کو حرام تو نہیں کہا، اس میں تو بڑے منافع ہیں۔ دوسری آیت آگی لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ نشہ کر کے اور شراب پی کر کے شراب کی حالت میں نماز بھی نہ آیا کرو، ورنہ ہو سکتا ہے کہ لا اعبدو کو آپ اعبدو ما تعبدون پڑھیں، جی اس حالت میں آپ نہ آ جائیں تو اب بھی حرام نہیں۔ اور تیسرے موقع پر پھر فرمایا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ یہ ناپاک اور پلیت ہے، جی ہاں، فاجتنبوا، اور پھر فرمایا آگے فہل انتم منتہون، اب باز آؤ گے، تو اس پر اب بات بالکل واضح ہوگی۔ تو حضرت عمر نے فرمایا انتہینا انتہینا۔ اب ایک آدمی ایک آیت 7ویں پارے میں ہے، ایک آدمی ایک آیت 5ویں میں ہے، ایک دوسرے میں، دوسرے والے کو کوئی کورا دیکھ کر کے وہ کہتے کہ شراب جائز ہے، یا تتخذون 14ویں پارے میں تتخذون من سکرا ورزقا حسنا، تم اس انگور سے جو ہے نا شراب بھی بناتے ہو اور اس سے بہترین رزق یہ ویسے کھاتے بھی ہو اس کو۔ تو اب اگر ان آیتوں میں تو وہ حرمت کا ذکر نہیں ہے، حرمت تو اسی 7ویں پارے میں ہے جو رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، تو
تو اگر کوئی کوڑا ان آیتوں کو دیکھ کر کے وہ گنجائش تو نکال سکتا وہ وہاں بھی وَيْسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا ہاں بِتَعَالَى، جی ہاں وہ آگے نہیں پڑھے گا پھر، جی وہ جی آگے آگے نہیں پڑے گا. اور لا تقربوا الصلاۃ، ایک آدمی کہ نماز کے قریب نہ جاؤ وہاں تم سکاروں کو چھوڑ دیں. یہ مجھے بتائیں کہ آج کل ہمارے ہاں یہاں یو کے یورپ میں بھی ایک طبقہ ہے وہ کہتا ہے کہ بھئی صرف روح کی فکر کرو اور ذکر اذکار کرو اور اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کرو، باقی شریعت کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ وظیفہ پڑھ لو. اور جو ہے یہ شریعت اور طریقت میں کوئی نہیں، کوئی ان میں تضاد نہیں ہے. اصل میں کہتے کہ روح کو بناؤ نا، بالکل ٹھیک ہے. ہم کہتے روح کو تقویت نماز سے حاصل ہوگی، روزے سے، زکوٰۃ سے، حج سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو احکام لے کر کے اسی سے روح. اور جو آپ اس کو روحانیت سمجھتے کہ نماز نہ پڑھے تو وہ روحانیت نہیں، وہ شیطنت ہے. اور اس وجہ سے کوئی حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور اس کے بعد بھی آپ کے سامنے ہے کہ جو ایک بیعت علی الاسلام، بایعتک علی انی اسلمت، میں آپ سے بیعت کر رہا ہوں کہ میں نے اسلام قبول کر لیا. اور دوسرا بیعت علی الخلافت، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ اللہ کے رسول بھی ہے، خلیفت اللہ بھی ہے. انبیاء اللہ کے خلیفے ہوتے، انی جاعل فی الارض خلیفہ. تو دوسری بیعت خلافت کی. تیسرا یہ کہ بیعت جہاد، کہ بایعنک یا رسول اللہ علی اللہ نفر من المیدان، ہم میدان جہاد سے بھاگیں گے نہیں. اور چوتھی جو بیعت ہے بیعت شریعت و طریقت، یہی روحانیت ہے. اس کا جواب 28ویں پارے میں سورہ ممتحن میں ہے، اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترین. یہ بیعت شریعت و طریقت ہے. شریعت و طریقت میں کوئی جھگڑا نہیں ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ معبود ہے اور ہم عابد ہیں. اور عابد شریعت پہ چلے گا، لیکن اس کا طریقہ کون بتائے گا؟ محمد رسول اللہ. یہ طریقت ہے. بالکل. جی ہاں. اچھا مولانا، تھوڑا سا اپنے بارے میں آپ بتائیں. آپ کے ماشاءاللہ کتنی آپ نے شادیاں کی ہیں؟ بلوچوں میں تو کافی شادیوں کا رواج ہوتا ہے، آپ کی کتنی شادیاں ہیں؟ 3 شادیاں میں نے کی ہے. 15 بچے ہیں، 10 بیٹے ہیں، باقی بیٹی ہیں. اچھا ماشاءاللہ. تینوں بیوی آپ کی ساتھ رہتی ہیں؟ جی ہاں، ساتھ ہیں. اچھا، کتنے آپ کے بیٹے ہیں؟ 15 بیٹے ہیں؟ نہیں، 10 بیٹے ہیں. 10 بیٹے 10 بیٹے ہیں. 10 بیٹے ہیں اور 5 بیٹی ہیں. 5 بیٹی ہیں. جی. تو آپ کے سب سے بڑے بیٹے کی ایج کتنی ہے؟ اصل بڑی تو میری بیٹیاں ہیں، وہ عالمات بھی ہے، حافظات بھی ہیں. اچھا ماشاءاللہ. اور وہ 4 بیٹیوں کا نکاح ہو. ایک چھوٹی سی یہ مولی آیت الرحمن جو یہاں آپ کی ابھی ملاقات ہوگی، ان کی بھانجی ہے، 6-7 سال کی ہے. اور بچیاں سارے حافظہ ہے، عالمہ ہے، ان کی نکاح ہو چکے ہے اور ان کی اولاد بھی ہے. یہ چھوٹی صرف باقی ہے. بیٹا میرا بڑا وہ عالم بھی بن گیا، مفتی بن گیا. باقی کوئی 1-2 سال کے بعد فارغ ہوں گے. سارے بیٹے پڑھ رہے ہیں، حافظ بھی ہے اور عالم بھی بن رہے ہیں. تو آپ کس طرح سے 3 بیویوں کو مینیج کیسے کرتے ہیں؟ ان کے ساتھ کس طرح سے؟ یہ تو کسی خاتون سفر اسفار کسی خاتون کو بھیج دیں، ان سے پتہ کرے کہ کس طرح سے. یہ بات عام طور پہ آپ نے کبھی لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے. یہ نہیں، صحیح سلسلہ الحمدللہ. تو بالکل ان کو بھی کوئی شکایت نہیں ہوگی. اور اگر کوئی ہماری بہن اگر معلوم کرنا چاہیں کہ کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں، بالکل لگتا ہے ایسا ہی ہے. جی ہاں. تو یہ جو اپنا یہ بلوچوں کی روایت ہے یا آپ کا؟ بلوچ اور عربوں کی روایت ہے. اچھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 9 شادیاں تھیں. جی. اور ریحانہ اور یہ کہ ماریہ 2 لونڈیاں تھیں. جی. تو روایت میں کہیں 11 کہا جاتا ہے، کہیں 9. تو بیویاں تو 9 تھیں اور 2 لونڈیاں تھیں. اور ویسے بعض روایت میں کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 18 شادیاں کی. اور بعض میں یہ ہے کہ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ آپ نے 22 شادیاں کی. تو یہ رواج ہے. سلیمان علیہ السلام کی 100 تھی، داؤد علیہ السلام کی 100 کی. لیکن بعض مفسرین داؤد علیہ السلام کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ان کی 1000 بیویاں تھیں. اس شریعت میں اجازت تھی. تو اللہ کے فضل و کرم سے اگر کبھی اختلاف ہو بھی جائے، وہ تو ایک ماں کے بچوں میں بھی اختلاف ہوتا ہے. ہمارے مرکز میں تقریباً 2000 تک طلبہ ہے. اور جمعے میں آپ کو حیرت ہوگی، شاید کراچی میں سے میمن مسجد میں بڑا رش رہتا ہے، باقی کہیں ایسا نہیں ہوگا. شہر سے باہر ہے تو یہ جمعے میں جو لوگ آتے ہیں، جمعے میں 6-7 ہزار لوگ ہوتے ہیں. وہ وہیں کے یا پورے شہر سے آتے ہیں؟ نہیں، دور دراز سے آتے ہیں. دور دراز سے بھی آتے ہیں، وہاں کے بھی لوگ ہوتے ہیں، دور دراز سے لوگ آتے ہیں. اور جب میں نہیں ہوتا تو جمعے میں شاید یہ ہے کہ 1000 بندے ہوں مشکل سے. ابھی یہ 2 ہفتوں میں غائب رہا ہوں. پچھلے جمعہ بھی پڑھا ایک استاد نے، اور یہ بھی اس میں بھی شاید آپ حضرات کی وجہ سے میں رک جاؤں. تو
اور مدرسے کی شاخیں بھی سرپرستی میں میری نئی جگہ بھی ملی ہے اور وہ بحریہ کے پاس ہی ہے جی اور اس کا بھی منصوبہ ہے، آپ دعا فرمائیں۔ جی۔ الحمدللہ کام ہو رہا ہے اور کیا نام ہے اس کا؟ وہ بھی صدیقیہ فیز 2 ہے، اچھا، جامعہ صدیقیہ۔ جامع صدیقیہ۔ اچھا، اور یہ اس طرف ہے جو بحریہ ٹاؤن، بحریہ کے جو ایک ڈیفنس بھی ہے نا، فیز 9 ہے شاید وہاں۔ آگے فسٹا پارک ہے، اس کے ساتھ یہ مین روڈ پر ہے۔ اچھا اچھا جی ہاں، اور ڈی ایچ اے پھر ہم سے آگے ہے۔ اچھا جی جی جی۔ تو ماشاءاللہ، اور آپ نے بتایا کہ ابھی وہاں پہ مقامی طلبہ بھی ہیں جی اور جو ہے تو بنات کا بھی کوئی سلسلہ شروع کرنا ہے یا کیا ہوا ہے؟ جیسے آپ کی بچیاں ماشاءاللہ عالمہ ہیں۔ چونکہ اس میں جو یہ ہمارے 14-15 ایکڑ ہے، اس کے اندر بنات تو یہ پوری ایک 4 دیواری بنی ہوئی ہے، اس میں بنات کا سلسلہ نہیں رکھا۔ ابھی ہمارا مدرسہ تو یعنی 10 سال بھی اس کو پورے نہیں ہوئے، اور الحمدللہ اب کئی جگہیں ہمارے پاس وہاں کچھ مشکلات ہے، وہ سب کچھ ہمارے اس میں ہدف میں داخل ہے۔ انشاءاللہ بنات کا ماشاءاللہ آپ کی بچیاں عالمات ہیں تو جی عالمات ہے، اور ہمارے ناظم صاحب ہے مدرسے کے، تو ان کا بنات کا ایک مدرسہ ہے جو ہمارے مدرسے سے باہر کچھ فاصلے پر ہے، اور کراچی میں دیگر مدارس بنور ٹاؤن کی شاخیں دارالعلوم کی بنات ماشاءاللہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ جی جی الحمدللہ، تو ہم بھی ان کے نقش قدم پر جو بن پائے گا انشاءاللہ کریں گے کام۔ جی اچھا، بالکل ہم آخر میں ہیں، ہمارے ناظرین کو کوئی، ہمیں زیادہ تر اس وقت تو خواتین اس پروگرام کو دیکھ رہی ہوں گی، کوئی آپ کوئی میسیج دینا چاہیں کوئی کہ بھئی کس طریقے سے، اور آپ کو یہاں آ کے یورپ میں آ کے لنڈن میں آ کے آپ کو کیسا لگا؟ جی مجھے مفتی صاحب بڑی خوشی ہوئی، اللہ پاک نے یہاں مسلمانوں کو جس طریقے پر جوڑا ہے، اور یہاں وہ انتشار، وہ تشویش، وہ تفریق اور وہ نفرتیں نہیں ہیں جو پاکستان میں ہے۔ اچھا، اور میں ان کے لیے دعا گو ہوں، اور دیکھ کر کے مجھے خوشی بھی ہوتی ہے، مجھے رونا بھی آتا ہے کہ اس تھوڑی تعداد میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کو ان ماؤں کی، بہنوں کی اور عاجزوں کا واسطہ دیتا ہوں کہ اللہ آپ حضرات کی حفاظت فرمائے۔ آمین، اور بہت جیسے شکریہ۔ آپ کا کام کا انداز ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی حفاظت میں بہت خوشی ہوئی، ان لوگوں نے عزت دی، اور سب کو میرا سلام ہو۔ میں بہت آپ شکریہ کے احسانات کا بدلہ چکا نہیں سکتا۔ بہت شکریہ مولانا۔ ناظرین، حضرت مولانا منظور مینگل صاحب آج ہمارے ساتھ پروگرام میں، اسپیشل پروگرام میں تشریف لائے، میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو انشاءاللہ پھر کبھی تفصیل کے ساتھ اور گفتگو کریں گے، نیکسٹ پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔